امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و احادیث الانبیاء باب وذکر فی الکتاب مریم، اس چیپٹر اور عنوان کے تحت ایک چھوٹی سی حدیث لائے ہیں اور اس میں رب تعالیٰ پر ایمان اور رب تعالیٰ کی عظمت کا بیان اور اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اسے پوچھتے ہیں اسرقت، چوری کر رہے ہو؟ تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہے کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس قسم کو سن کر بہت ہی عظیم جملہ فرمایا۔ وہ کہتے ہیں آمنت باللہ وکذبت عینی، میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنی آنکھوں اور نگاہوں کو جھٹلاتا ہوں۔ میری آنکھوں سے غلطی ہو گئی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، رب تعالیٰ پہ میرا ایمان ہے۔ محترم سامعین، رب تعالیٰ سے جو تعلق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عظمت اور محبت اہل ایمان کے دلوں میں ہوتی ہے نا، بہت مثالی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں رب تعالیٰ سے ان کی محبت بے پناہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت اہل ایمان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ ان بکھیڑوں میں نہیں پڑے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، ایک ہی طرف توجہ رکھی ہے۔ یہ الگ معاملات تھے کہ اب اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اس کی بڑی وعید ہے۔ لیکن جب رب تعالیٰ کو اس نے تذکرہ کیا ہے، رب تعالیٰ کی قسم کھائی ہے، تو رب تعالیٰ کا جلال اور جو محبت ان کے دل میں تھا، اس بنا پر فرمایا اللہ پہ میرا ایمان اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، مجھے غلطی لگ گئی ہے۔ جبکہ جو اس شخص نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ کاروبار کے وقت جھوٹی قسم اٹھانا، معاملات میں جھوٹی قسم اٹھانا، اور کسی کی حق تلفی کے موقع پر جھوٹی قسم اٹھانا، بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، وہ لوگ جو رب تعالیٰ کے عہد الہی کے عوض اور اسی طرح اپنی قسموں کے عوض جھوٹی قسمیں اٹھا کر کچھ دنیوی مال و متاع چاہتے ہیں، ثمن قلیل چاہتے ہیں، تھوڑا سا دنیوی سامان خریدتے ہیں، اپنی جھوٹی قسم کے عوض وہ مفاد اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن رب تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انتہائی دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، راوی ابو ذر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین قسم کے اشخاص ایسے ہیں، شخص تین ہیں، سزائیں چار ہیں۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ قیامت والے دن نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ ساری زندگی کے انسان گناہ لے کے چلا جائے، ایک بھی اس کے پلڑے میں نیکی والی بات اور حسنہ نہ ہو، رب کریم کا فضل عظیم ہو جائے، تو محترم سامعین سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، ان میں سے ایک یہ ولا یزکیہم، تزکیہ نفس نہیں ہوگا اور دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے المسبل ازارہ، جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، والمنان فیما اعطا، جو کسی پہ احسان کر کے جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اپنا سودا جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے۔ یہ جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں، جھوٹے گواہان، یہ بہت بڑا وبال ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے سے یوں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح کی محبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی۔ شدید محبت اللہ رب العزت اپنے سے کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔